اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ فلاح انسانیت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ کہ 2004 میں اسے سوسائٹی ایکٹ رجسٹریشن بھی اس کے تحت کروائی۔ ہمارا یہ سیٹ اپ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اس کا پورا آڈٹ ہوتا ہے، جہاں کوئی چاہے گا ہم اس کو پوری طرح مہیا کریں گے، اپنا حساب کتاب بھی۔ ہم نے صوبائی سیٹ اپ بھی ترتیب دے دی ہیں مختلف صوبوں میں۔ ڈاکٹر عرفان شجاع بٹ صاحب ہمارے صدر ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں کسی ضرورت مند کی جائز ضرورت ہم پوری کر سکیں ہم ضرور کریں۔ سینکڑوں ہمارے پاس اپنے ریکارڈ میں مثالیں موجود ہیں، نہ ان کو ناموں کے ساتھ عام کرتے ہیں نہ تصویروں کے ساتھ عام کرتے ہیں، کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بہت سے اصحاب خیر ہیں، ان کے لیے ہمارا پورا ریکارڈ ہر وقت حاضر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ویسے ہی ساتھ بہت ساری ایسی فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں، جو فلاحی کام جو ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی تنظیمیں اور ایسے ادارے ابھی بھی موجود ہیں جو سال کے 365 دن 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں۔ ایسے اداروں میں، ایسی این جی اوز میں ایک ایسی سوسائٹی موجود ہے جس کا نام اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ یہ سال کے ہر مہینے، ہر ہفتے اور ہر دن جو ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کو چلا رہے ہیں مولانا حافظ عبدالودود شاہد صاحب۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز تو صرف یہ مقدس ایام میں جو ہے وہ آ کے کچھ فلاحی کام کرتے ہیں اور اس کی تصویر کشی کرتے ہیں اور پھر سارا سال سو جاتے ہیں۔ یہ کس طرح پورا سال جو ہے وہ میدان میں موجود رہتے ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ بتائیے کیا جذبہ کیا ہے، کس مشن کو لے کے چلے ہیں اور کیا کیا کرتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب آپ کا اور چینل کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے انہوں نے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ کام کرنے والے سارے کر رہے ہیں، ہم کسی کی کوئی نہ نفی کرتے ہیں نہ ہمیں کسی سے کوئی ایسی غرض ہے کہ ہم لازمی تنقید کریں۔ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت کی طرح، روزوں کی فرضیت کی طرح، حج کی فرضیت کی طرح، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی طرح مسلمان کے ذمے یہ بھی فرض بتایا ہے کہ وہ ناداروں اور مستحقین کی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ مدد اور ان کے لیے جو ضروریات مہیا کر سکے وہ کرنے کے کام میں آئے۔ یہ رمضان میں کرتے ہیں یا کوئی دن مقرر ہیں یا کیا کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں سن لیجئے، اور وہ یقیناً پوری زندگی کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس طرح سے پیٹ بھر کے سو رہا ہو اور اس کے ہمسائے میں کوئی بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلنے پہ مجبور رات آنکھوں میں کاٹ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیٹ بھرا مسلمان جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک رات، کوئی ایک لمحہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کے لیے ہمیں یہ کہا گیا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بس کسی بھی قسم کا، وہ جو قرآن نے کہا نا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس طرح سے مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں تم سے شکریہ اور جزا کی کوئی امید بھی نہیں رکھنی، بالکل صحیح، کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا سب۔ یہ سر کب اس کو، یہ اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کب اس کو بنایا گیا، کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں واضح کروں، ہم نے سن 2000 میں یہ کام باقاعدہ طور پہ شروع کیا، اور چلتے رہے یہاں کے، ہم نے آ کے 2004 میں اسے سوسائٹی ایکٹ رجسٹریشن بھی اس کے تحت کروائی، اور پھر رجسٹرڈ تنظیم لے کے ہم آگے بڑھتے گئے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے یعنی آج 24 سال گزر کے 25واں سال ہے، اور اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے،
ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایک اکیلا شخص نکلا ہوں, نہیں لوگ الحمدللہ آپ کے ساتھ ملے, پوری باڈی ہے جو رجسٹرڈ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہمارے علاقائی اور زونل جو نگران اور پورا ایک سیٹ اپ ہے الحمدللہ. یہ پورے لاہور میں ہے؟ جی پنجاب ہی نہیں, ہمارا پورا میدان لاہور سے باہر پورے پاکستان میں بھی ہے. اچھا, پورے پاکستان میں. پچھلے دنوں ہم نے سرحد میں اپنے کچھ معاملات ہمارے سامنے جو آئے, ہم نے وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مہربانی سے پورے کیے. اسی طرح پیچھے کچھ معاملات آئے جن میں بلوچستان کے اندر ضروریات تھیں, وہ جو ایک سیلاب کی کیفیت بنی تھی پیچھے. میں ابھی دیکھ رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک پوری لسٹ دیکھ رہا تھا, کچھ درجن سے زائد ایسے کام ہیں جو آپ کے پلیٹ فارم سے. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے کام مثلا ہمارے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں, یہ اس میں کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ مخصوص معاملات نہیں ہوتے, بلکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں کسی ضرورت مند کی جائز ضرورت ہم پوری کر سکیں ہم ضرور کریں, ضرورت کے تحت, ضرورت کے تحت جائز ضرورت. اور اگلی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جائز ضرورت مند کی ضرورت تم پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس سے کہہ دو جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ پوری کر لے گا تو تمہیں بھی اجر مل جائے گا, تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا. تو اس سارے معاملات کے تحت الحمدللہ ہمارے پاس آتا ہے معاملہ کہ جی فلاں بچی غریب ہے, اس کے لیے کوئی معمولی سا مثلا بیڈ ہے, اس کے لیے فرنیچر میں سے ایک دو چیزیں ہیں وہ مہیا کر دیں, تو اس کے لیے ہم دوستوں کو اسی طرح سے اپنے پورے سیٹ اپ کو متحرک کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ ہم خاموشی سے اس کام کو کر دیتے ہیں. اور ایسی سینکڑوں ہمارے پاس اپنے ریکارڈ میں مثالیں موجود ہیں, لیکن ہم نہ ان کو ناموں کے ساتھ عام کرتے ہیں نہ تصویروں کے ساتھ عام کرتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے ہم نے کبھی اس کے چہرے کی تصویر سامنے نہیں آنے دی. اس کا بھی ایک عزت نفس ہے, ہمیں اس عزت نفس کو مجروح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے ہم نے الحمدللہ ہمیشہ کوشش کی اور الحمدللہ پوری کوشش میں کامیاب رہے ہیں کہ ہم نے کسی ضرورت مند کے چہرے کی تصویر کبھی نہیں آنے دی کہ کل کو وہ اپنی گلی میں جا کھڑا اور لوگ کہیں کہ جی تیری بیٹی کے تو خیرات میں یہ ملا تھا فلاں, یہ تانا نہ ملے. اس کے لیے الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بہت سے اصحاب خیر ہیں ان کے لیے ہمارا پورا ریکارڈ ہر وقت حاضر ہے. ہم ان کو آواز دیتے ہیں سب شفاف, جن کو دیا ان کے لیے ان کے شناختی کارڈ کی کاپی, ان کی مکمل جو بھی آئی ڈی ہے بنتی ہے ہمارے پاس, ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. اور بچیوں کی شادیوں کے علاوہ اور کون کون مثلا اس میں ہم نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو ایک گھر کا کمانے والا فرد ہے نا اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا, ہم اسے کوئی نہ کوئی مالی طور پر چھوٹا سا روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا لاہور میں 2 موریا پل کے پاس وہ نئی ریڑیاں فروخت ہوتی ہیں, وہاں سے ریڑی خرید لیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھی آپ کو ہم سبزی خرید کے دے دیتے ہیں, آپ نکلو گلیوں میں چکر لگاؤ, آپ کو ہم پھل خرید کے دے دیتے ہیں. آپ الحمدللہ اس سسٹم کے تحت بہت سے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, آپ دنیا میں کیا پورے پاکستان میں یہ بات خاص طور پہ دیکھیں گے کہ لوگ مال غیر ہڑپ کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ غریب مجبور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس نے جب اسے استطاعت ہوئی اس نے کہا جی میرے طرف سے یہ پیسے واپس لے لیجیے. کیا بات, کیا بات. ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح ان کے لیے ہم نے یہ بھی کیا کہ عید کے موقع پہ لوگوں کو کہا کہ جی آپ اجتماعی ہماری قربانی میں حصہ لیں اور وقف کر دیں. جو بیچارے نہیں کر سکتے, سال بھر انہیں گوشت نہیں ملتا, ہم ان کی لسٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ویریفائڈ, ان کو پوری طرح ویریفیکیشن کرنے کے بعد اب اپنے پاس لسٹیں رکھتے ہیں, ہمارے نمائندے ان کے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو مستحق ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چل کے تمہارے دروازے پہ آئے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چل کے اس کے دروازے پہ جاؤ اور وہاں تک پہنچا کے آؤ. یہ ہے نیکی. تو الحمدللہ کوشش پوری کرتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت اسی طرح بہت سارے ابتدائی تعلیمات کے میٹرک تک ابھی فی الحال بچے ہیں جو کافی تعداد میں ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں مختلف غریب آبادیوں میں,
ان کے لیے اکیڈمی کی تعلیم کی فیس اور ان کے لیے کتابوں کی دستیابی الحمدللہ یہ ہمارے پاس سے جتنا ممکن ہوتا، ہم نہیں کہتے کہ ہم سب کو کر پاتے ہیں، لیکن جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ علاج معالجے کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی میں عرض کروں، کچھ وہ امراض کہ جس میں مستقل دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں مریضوں کو، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ان کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ افراد کی ریکارڈ میں وہ پوری لسٹ موجود ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ماہانہ ان کی ادویات کے خرچے میں کچھ نہ کچھ مہیا کرتے رہیں، ایک متعین وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک بڑا معاملہ آیا مرگی اور دمے کا، کہ اس میں مجھے یہی بتایا گیا کہ جی وہ مستقل دوائی کھانا پڑے گی، اور اگر خاص طور پہ وہ بچی ہے تو بڑی پرابلم ہے، آگے اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ بڑے معاملات آئیں گے۔ تو میری سمجھ میں آیا، میرے علم میں آیا ہومیوپیتھک طریقہ علاج، الحمدللہ ایک دو لاہور میں اچھے ڈاکٹر جو اپنے کام کے ماہر ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان کو یہ مشکلات بیان کی، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون میں قدم بڑھائے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے ان میں سے کچھ مریضوں کی فہرست موجود ہے، چند ہیں کہ جن کو مرگی سے مکمل ہمیشہ کے لیے شفا مل گئی۔ اسی طرح دمے میں وہ جو ساری رات کھانسنے میں اور برا ان کا حال ہوتا تھا، الحمدللہ اس میں بھی انہیں بہت افاقہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح باقی معاملات میں بھی جہاں جو ممکن ہوتا ہے ہم سے علاج کا، ہم الحمدللہ اس میں اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کا پورا سیٹ اپ اس کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح؟ میں سب سے کہوں گا جن کا ارادہ ہے اور جن کو ابھی اس کا علم نہیں، وہ بھی اپنا ارادہ بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی، اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے یہ بھی فرض ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا یہ سیٹ اپ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اس کا پورا آڈٹ ہوتا ہے، اس میں سارے معاملات الحمدللہ ہمارے پاس پوری طرح ہر ایک کے لیے جہاں کوئی چاہے گا ہم اس کو پوری طرح مہیا کریں گے، اپنا حساب کتاب بھی۔ اور یہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت موجود ہے، ہماری پوری باڈی جو بنی ہے اس میں ڈاکٹر عرفان شجاع بٹ صاحب ہمارے صدر ہیں، ایک بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور پرانے ویلفیئر کے کاموں میں ہیں۔ اسی طرح جنرل سیکریٹریشپ کی ذمہ داری میری ہے اور باقی پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے۔ ہم نے صوبائی سیٹ اپ بھی ترتیب دے دی ہیں مختلف صوبوں میں، تو انشاءاللہ العزیز جو حضرات ہم سے تعاون کرنا چاہیں، میرا رابطہ نمبر اس سوسائٹی کا وہ موجود ہے، ان کے لیے ہم اپنے دفتر کا پتہ کے اوپر بھی ہم چلا دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا۔ جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں، ہم ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، منتظر ہیں۔ اللہ سب کو اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرنے والا بنا دے، اور اللہ کرے وہ نظام آ جائے کہ جس میں ہمارا پورا سسٹم ہی ویلفیئر کے کام میں آ جائے۔ جب تک وہ نہیں ہے تب تک ہماری ذاتی ذمہ مولانا داری صاحب ہمیں ویسے نکلنا چاہیے یہ ان ادوار سے کہ جو باؤنڈ ہو گئے ہم کہ ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے، ہم محرم میں کریں گے، ہم اس مہینے میں کریں گے، یہ تو ایک شخص کو بھوک آج لگی ہے، میں اس سے کہوں یار میں نے اگلے ہفتے میں روٹی پکانی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ جب ضرورت ہے تب ہمیں نکلنا ہے، جیسے کہ ہماری اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی ہے، باقی بھی بہت ساری تنظیمیں، اللہ سب کو اخلاص اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو اخوت و اتحاد فاؤنڈیشن ہے، ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا نمبر تو آپ کے سامنے چل رہا ہوگا، آپ ضرور اس ٹیم کا حصہ بنیں گے، اور اگر آپ کسی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کاروبار کروانا چاہتے ہیں، تو ضرور اس سوسائٹی سے رابطہ کریں، اور آپ کا جو پیسہ ہوگا، آپ کا جو سرمایہ ہوگا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا، اور آپ اس کا حساب لے سکتے ہیں، آڈٹ کروا سکتے ہیں، پوری رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی۔ تو نہ صرف اخوت و اتحاد ویلفیئر سوسائٹی یہ کام کرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر فرد کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔